फौजी अदालतों और मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ तरमीम के मसले पर तात्तुल ने 26वीं आईनी तरमीमी बिल के मुस्तक़बिल को मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया है, जिससे ये मामला मज़ीद इल्तिवा में जाता दिखाई दे रहा है। हुकूमत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को मनाना एक चैलेंज बना हुआ था कि अब हुकूमत इत्तेहाद की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी मुजव्वज़ा तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए हैं और हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जल्दबाजी से बचते हुए गैर हकीकी डेडलाइंस मुकर्रर ना करे। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 8 जिसका ताल्लुक फौजी अदालतों से और आर्टिकल 51 जो मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक है में मुजव्वज़ा तब्दीलियों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने हुकूमत को जल्दबाजी से बचने की तलकीन की और कहा कि पीपीपी अदालती इस्लाहात की हिमायत करती है, लेकिन फौजी अदालतों और मखसूस नशस्तों पर उजलत में फैसले कबूल नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब हुकूमत ने आईनी पैकेज पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश की तो उन्हें यह बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान इसकी हिमायत करेंगे। हमें बाद में मालूम हुआ कि वो कायल नहीं थे। उन्होंने वजाहत की कि सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तें पीटीआई को अलॉट करने का फैसला किया। इस फैसले ने 2/3 अक्सरियत हासिल करने के एतमाद को ठेस पहुंचाई जो पैकेज की मंजूरी के लिए दरकार है। वो पैकेज पास करने की जल्दी में नहीं है बल्कि तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान इत्तेफाक़ राय पैदा करने को तरजीह देते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मौलाना फजल और सरदार अख्तर मैंगल की रजामंदी के बगैर पैकेज को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने इंकशाफ किया कि आईनी पैकेज के 3 अलग अलग मुसव्वदे तैयार किए जा रहे हैं, एक हुकूमत का, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और तीसरा JUI का। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हमारी तरजीह नहीं है, लेकिन वो मौजूदा जजेस में वाहिद हैं जिन्होंने जुरतमंदाना और तारीखी फैसले दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा, यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा चीफ जस्टिस ओहदे पर है, लेकिन हम एक और इफ्तिखार चौधरी जैसे रवैये को नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल आईनी अदालत के क़याम की तो हिमायत कर रहे हैं, मगर अब वो हुकूमती मुसव्वदे पर एतराज़ भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के बारे में खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार भी कर रहे हैं। मुस्तक़बिल के मुमकिना चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में एक सियासी जमात के लीडर की तरफ से इस तरह की राय भी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। दूसरी तरफ JUI के आईनी माहिरीन की टीम के सरबराह कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि वो आईनी अदालत के क़याम की बजाय मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आईनी बेंच बनाने की हिमायत कर रहे हैं। यूं PPP और JUI के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद क्या हुकूमत के लिए अपने आईनी मुसव्वदे के हक़ में हिमायत हासिल करना मुश्किल तर होता जा रहा है? हुकूमत के लिए पहले ही नंबर पूरा करना इशू बना हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हुकूमत अगर आईनी तरमीम को मंजूर करवाने में कामयाब हो भी जाए, मगर क्या पीपल्स पार्टी और JUI के मुतालबात मानकर उसका आईनी पैकेज मतलूबा अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, हम्माद गज़नवी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। मौलाना के बाद बिलावल के भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर एतराज़ात, पहले ही नंबर गेम पूरी नहीं। बिलावल और मौलाना के मुतालबात, क्या हुकूमत के हकीकी मकासद पूरे हो पाएंगे? ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में ये जो एतराज़ात आ रहे हैं और मुसव्वदे की भी तलाश जारी है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे होने वाला काम कुछ मौलाना की तरफ से भी आ रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, कभी एक राय कभी दूसरी राय। आपको लगता है कि जिस ख्वाहिश के साथ काम शुरू हुआ था, क्या वो ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी? देखिए, पहली तो बात मुसव्वदों की समझ नहीं आ रही, किसी मुसव्वदे को ये खुद ओन नहीं कर रहे। जो हम तक ये मुसव्वदे पहुँचे हैं वो कह रहे हैं कि वो तो गुफ्तगू के मुसव्वदे हैं, वो प्रॉपर आईनी मुसव्वदे नहीं हैं। अगर वो खुद कह रहे हैं कि ऐसे मुसव्वदे नहीं हैं, ये वर्किंग मुसव्वदे नहीं हैं बल्कि एक मुजव्वज़ा एक राय है, तो फिर इतराज़ किस बात पे ये लोग कर रहे हैं? जहाँ तक ज़रूरत पूरी करने की बात है, उनकी बुनियादी जो ज़रूरत है वो आईनी अदालत है। अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तो इसके चैम्पियन हैं, वो तो इस पूरी तरमीम को चैम्पियन कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वकला की तरफ से जो मुखालफत आ रही है उसको काउंटर करने के लिए वो पूरे पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, बार कौंसिल से खिताब कर रहे हैं, वकला से मिल रहे हैं, सिविल सोसाइटी के दूसरे अरकान से भी मिल रहे हैं, वो तो रास्ता हमवार कर रहे हैं। अगर वो खुद क्लियर नहीं है कि पैकेज क्या है तो वो किस चीज़ पर राय साजी कर रहे हैं? तो तरीका तो ये होना चाहिए था कि इनके पास, हुकूमत के पास और हुकूमत को सपोर्ट करने वाली जमातों के पास
ایک ایسا مسودہ ہوتا جس کو لوگوں کو بھی وہ پیش کرتے رائے کے لیے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی پیش کرتے، اس کے بعد جو رائے آتی اس کی ایک جو ہے نئی شیپ وہ بناتے. تو اس میں تو کافی کنفیوژن حکومت کی طرف سے آ رہی ہے. تو بلاول صاحب کی تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی سنجیدہ اس پر مخالفت ہو سکتی ہے، کیونکہ معاملہ لیٹ ہو رہا ہے تو ایک طرح سے وہ حکومت کو فیس سیونگ بھی دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی جلدی نہیں، کوئی جلدی نہیں. پھر وہ جو تجاویز آئی ہیں ان میں سے کچھ تجاویز کی مخالفت کر رہے ہیں جنہیں آسانی سے میرا خیال ہے حکومت ڈراپ کر سکتی ہے. جو اصل فوکس ہے ان کا، اس پر جو اعتراض جے یو آئی کی طرف سے آ رہا ہے میرے خیال ہے وہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہونا چاہیے. آپ نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی بات کی. سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہیں وہ جے یو آئی کا کانسٹیٹیوشنل برین ہے. وہ مشورہ دیتے ہیں مولانا کو، اور مولانا کے جو مشیر ہے بنیادی ان ترمیموں پر وہی ہے. اور ان کا کہنا، انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ میری رائے جو میں نے مولانا کو بتائی ہے، جو اس وقت مولانا کی بھی رائے ہے اگرچہ انہوں نے اظہار نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور انہوں نے اس کی ایک ٹھوس لاجک. اچھا زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہ جو آئینی بینچ والا معاملہ ہے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رائے دی گئی، سجیشن دیا گیا جے یو آئی کو جو گزشتہ ملاقاتیں رہیں کہ آپ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ پہ کام کریں. تو مطلب اتفاقی رائے کی جو قیام کی کوشش، تو جے یو آئی نے اس بات کو وہاں سے لے کے اس پہ مزید کام کیا. ابھی بھی مسودہ جو ابھی کی خبر ہے کہ جے یو آئی کا مولانا صاحب نے واپس اپنی آئینی ٹیم کو بھیجا ہے کہ اس کو مزید دیکھیں، کچھ نوک پلک سنوارنے کو کہا ہے، اور ایک اہم ملاقات بھی رہی. اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے اور ادھر مولانا مزید مسودے پر کام کر رہے ہیں، یہ کوئی اتفاق رائے بن جائے گا نیا قسم کا جس پہ حکومت کو ایگری ہونا پڑے گا؟ دیکھیے، کامران مرتضیٰ صاحب کا جو انٹرویو میں نے سنا ہے اس میں تو وہ اپنے بہاف پہ مکمل اونرشپ لے کے یہ کہہ رہے تھے کہ سال میں صرف 200 کیسز ہوتے ہیں، آئینی ترمیم آئینی کیسز ہوتے ہیں، اور ایک پوری آئینی عدالت بنانا ایک بہت بڑا بوجھ ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سپریم کورٹ میں بینچ بنایا جا سکتا ہے، اس بینچ کے لیے قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ اس کو انتظامی طور پہ بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت جے یو آئی سے جو بات باہر آ رہی ہے وہ یہ ہے، اگرچہ مولانا جب خود بولیں گے تو فائنل بات ہمیں ملے گی. اب اگر حکومت کی طرف سے دیکھیں حکومت تو آپ کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ اس کی تمام تیاری مکمل ہے. اب آج کی تھوڑی دیر پہلے کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے سینیٹرز اور ایم این ایز کو روک دیا ہے. جو باہر جانے والے تھے انہیں باہر جانے سے روک دیا ہے، جو باہر چلے گئے ان کو واپس بلا لیا کہ آ جاؤ، بس فوری طور پر یہ کام ہونے والا ہے. اب بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہو رہی ہے وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بہت سی باتیں اب فائنلائز کر لی گئی ہیں. اب کیا کیا گیا ہے، کیا نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ سارا پروسیس اتنا سیکریسی میں ہو رہا ہے، اتنا پردے کے پیچھے ہو رہا ہے کہ بہت سی چیزوں پہ ہم سپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں. مولانا کتنا مانے کتنا نہیں مانے. ہمارے تک جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مولانا آئینی عدالت تک بھی ابھی متفق نہیں ہوئے. پھر جو ووٹ کم ہیں ان کا کیا بنے گا؟ بظاہر 5 ووٹ ایم این ایز کے کم ہیں، 7 ووٹ سینٹ کے کم ہیں. اگر مولانا مان جائیں تو بھی ٹھیک، اس کے لیے کیا طریقہ کار کیا گیا اس پر بھی ہم کلیئر نہیں ہیں. لیکن حکومت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس پر مکمل طور پر تلی ہوئی ہے، وہ مکمل طور پر اس پر لگی ہوئی ہے. لیکن پھر میں اپنی رائے دوں گا کہ ہمیں اتنا بڑا کام کرنے سے پہلے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنانا چاہیے جس میں سب اکٹھے بیٹھ کر پاکستان میں اس وقت جتنی بھی ریفارم کی ضرورتیں ہیں ایک نیا ریفارم کا ایجنڈا بنائیں، نیا سی او ڈی کی طرف جائیں. افتخار صاحب، جے یو آئی کا مسودہ آئینی عدالت کے بجائے سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے علیحدہ سے، کیا ان حالات میں جب اتفاق رائے اور کنسنسس نہیں بلڈ ہو پا رہا ہے یہ بہتر آئینی قانونی راستہ ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے زیغم کی کہ گفتگو ہو رہی ہے، ہم گفتگو سن رہے ہیں، ملاقاتیں سن رہے ہیں، ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں، اور آئینی بینچ اور آئینی عدالت کی ڈیبیٹ ہے. یہ ایک بینچ کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے عدالت نہیں. پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے باتوں کے حد تک میں کہہ رہا ہوں، میں بھی میرے پاس بھی کوئی اندر کی خبر نہیں، لیکن وکالت بھرپور کی ہے بلال بھٹو نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے، بارز تک گئے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے. اور میں بھی ذاتی طور پہ بطور ایک شہری کے
ایک ووٹر کے یقین رکھتا ہوں کہ وفاق میں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے، کیونکہ وفاق کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ الجھاؤ کا شکار ہوں گے، اور اس الجھاؤ کے جو شکار ہونے والے معاملات کو پھر صرف ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ریزالو کر سکتی ہے، عام کورٹ سے ریزالو نہیں کر سکتی، کیونکہ عام کورٹ کے اندر جو بیٹھے ججز ہیں ان کا جو تعلق ہوتا ہے، ان کا جو واسطہ ہوتا ہے، وہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس صوبے سے ہے، تو ان کی جو فیصلے ہوتے ہیں پھر ان کی وہ ویلیو نہیں ہوتی. تو میں اس لیے آئینی عدالت کے حق میں ہوں. اب یہ لفظ آپ کا بڑا خوبصورت ہے، آئی مسٹ اپریشیٹ یور ڈرافٹنگ. دیکھیں نا آپ بھی کتنی پیاری ڈرافٹنگ کر کے لے کے آتی ہیں. کیا حکومت کے حقیقی مقاصد پورے ہو جائیں گے؟ کیا خوبصورت لفظ ہے، کیا بات. حقیقی مقاصد کا. یہ ہے وہ کھیل لفظوں کی جو آئین میں بہت اہمیت اختیار کرتی ہے. اسی لیے جو یہ مسودے ہیں وہ طے نہیں ہو پا رہے، کیونکہ آپ کے نزدیک حقیقی مقاصد آپ کے نزدیک اور ہیں، میرے نزدیک اور ہیں، زیغم کے نزدیک اور ہیں، شہزاد صاحب کے نزدیک اور ہو جائیں گے. اور پھر حقیقی مقاصد کا تعین کرنے کے لیے پہلے تعین کرنا پڑے گا مقاصد، اور پھر تعین کرنا پڑے گا حقیقی. تو یہ ہے وہ بحث جو چل رہی ہے ان مسودوں کے افتخار صاحب پتہ ہے بحث کیوں بنتی ہے؟ ابھی اوپر زیغم صاحب نے بولا سیکریسی. آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، ایک آئین سازی کرنا چاہتے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس، ملٹری کورٹس، مخصوص نشستیں، سارے معاملات آغاز میں جو چیزیں سرفس پہ آئیں، جو پتہ چلیں گفتگو میں، خود وزراء کی جانب سے، خود حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے کہ ان چیزوں پر کام ہو رہا ہے، اس قسم کا ڈرافٹ ہے. اجلاس ہونے کو تھا، نمبرز اکٹھے کیے جا رہے تھے، وہ تو نمبرز نہیں اکٹھے ہو پائے. کون جانے کہ اس دن وہ ڈرافٹ منظور ہو جاتا اگر نمبر مکمل ہو جاتے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ نمبر کا جو کہانی آپ کرتے ہو نا، یہ کہانی ہے، یہ حکومت کے پاس نمبر ہے. یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ. دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں ترمیم تبھی ہوتی ہے جب ان کے پاس نمبر ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. کوئی نئی بات آپ نہیں کر رہے، لیکن روزانہ یہ بات کرنے سے آپ حقیقی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس گروہ کے لیے جو گروہ پاکستان کے اندر نمبروں کے لیے تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا رہا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر رہا ہے. پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ اوپن کر کے ڈیبیٹ کر دی ہے نا، آپ نے اتنی اوپن کر دی. آپ سے زیادہ اوپن کون کر سکتا ہے؟ آپ کو تو یہ بھی پتہ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آئینی بحث ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آئینی بینچ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے. جی بالکل بات ہوئی ہے، متعلقہ لوگوں سے جو ڈرافٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آئینی بینچ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے تو باقی رہ کیا گیا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پس پردہ بتاتے ہیں انہیں چاہیے کہ سامنے نہیں، تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے تو بتا دیا سارا، ٹھیک ہو گیا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. ایگزیکٹلی.